آپ تو نیو یارک میں کہہ رہے ہیں 25 ستمبر کو ٹرمپ شہباز ملاقات ہو رہی ہے. جی وہ بالکل ہو رہی ہے. میں نے تو یہ سنا ہے کہ نہ صرف ٹرمپ شہباز بلکہ شاید فیلڈ مارشل بھی اس ملاقات میں ہوں گے. کیا اس ڈیفنس ایگریمنٹ سے سعودی عرب ہمارے نیوکلیئر امبریلا میں آ گیا ہے یا نہیں آیا؟ ملٹری پاور میں تو پاکستان کے نیوکس بھی ہیں بلکہ وہ سر فہرست ہے. ڈو یو تھنک کہ واقعی کوئی اسلامک نیٹو بننے جا رہے ہیں؟ سعودی عربیہ لیڈر ہے گلف ریاستوں کا، تو ظاہری بات ہے کہ انڈائریکٹلی جب آپ سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور دیگر ممالک جو کہ سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے صلاح اور اس کے مشورے اور اس کی سپورٹ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے، تو انڈائریکٹلی تو وہ ساتھ آ ہی گئے ہیں. گلف جو ہے، سعودی عرب جو ہے، وہ سونے کے انڈے دینے والی مرغیاں ہیں. تو یہ تو ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی پروں کے نیچے سے نکلی ہے، اس پہ امریکہ میں کچھ نہیں ہے. دیکھیے ابھی امریکی جو آفیشل کوئی اس کے اوپر خاص رسپانس نہیں آیا. اب سعودی عرب کے بعد بھی IMF کی ضرورت ہے تو پھر تو کوئی گل نہ ہوئی. رومی صاحب تسی تو دل ہی توڑ دیتا ہے. نہیں میں دل نہیں توڑیا، لیکن میری گل سنو نا. اجے یہ نہیں پتا کہ سعودی عربیہ کنا سانو پیسہ دے گا. یار 1.5 بلین تو دے دے گا IMF والا. 2 بلین تے انہوں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے ابابیل میزائل مکہ اور مدینہ میں لگائے گا جن کی 2200 کلومیٹر رینج ہے. اب اسرائیل 10 بار سوچے گا. مودی کو اتنی زبردست مبارکباد دی، ٹرمپ نے سالگرہ کی. یہ بھی پولیٹیکل پوسچرنگ ہوتی ہے. آج چابہار پہ سینکشنز لگا دی اس نے انڈین کمپنیز پہ. انڈیا کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب؟ مارتے کم ہے، گھسیٹتے زیادہ ہیں، یا گھسیٹتے زیادہ ہیں اور مارتے کم ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ جو انڈیا کا امریکہ کے ساتھ تعلقات بگڑے ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ابھی ہندوستان میں وہ بات نہیں ہے کہ وہ ایک ورلڈ پاور تو چھوڑیں کہ وہ ریجنل پاور بھی بنے. السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. میرے آج تو بڑی خیرن کن خبر سامنے آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 25 ستمبر کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. کافی عرصے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس طرح بڑی لیول پہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ ملاقات سب قوم کے لیے سرپرائز ہے. اس لیے ان سب قوم کی نظریں اس ملاقات پر ہے. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ ایک بہترین تعارف کا. ایسی بات نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے. تو اب یہ ہے آپ نے پہچان لیا تھا کہ میں پہنچی ہوئی شخصیت. جی سر. رومی صاحب 3-4 موضوعات آج میرے ذہن میں ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے. ایک تو بڑی ایمبیگوٹی پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان کا جو کیا اس ڈیفنس ایگریمنٹ سے سعودی عرب ہمارے نیوکلیئر امبریلا میں آ گیا ہے یا نہیں آیا. یہ ایک ایمبیگوٹی ہے. آپ ایز این انٹرنیشنل ریلیشن یا آپ نے اس کو جو اسٹڈی کیا ہے، جو بات ہوئی ہے آپ کی، کیا اب سعودی عرب کو ہمارا نیوکلیئر امبریلا اویلیبل ہے یا نہیں؟ بڑی اہم آپ نے بات کہی ہے. اور آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان ہے جو غالباً کسی ٹی وی چینل پہ چلا ہے اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے پکڑ کے پورا ہائی لائٹ کر دیا ہے. دیکھیں یہ جس طرح سے یہ جو معاہدے کی جو تفصیلات ابھی آئی ہیں، پورا معاہدہ تو ہمیں نہیں پتا، میرے خیال سے شاید پبلک بھی نہیں ہوگا، جس طرح کہ دو ممالک کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور دونوں ممالک بڑے اس میں احتیاط سے کام لیں گے. لیکن اس میں جو ابھی تک آفیشل ڈومین میں آیا ہے تو اس سے تو ملٹری پاور کا ذکر کیا گیا. ملٹری پاور میں تو پاکستان کے نیوکس بھی ہیں بلکہ وہ سر فہرست ہیں. پاکستان کے جو اس وقت ایک دنیا میں مقام ہے، خطے میں یا دنیا بھر میں، اس میں اس کی نیوکلیئر طاقت جو ہے وہ سر فہرست ہے. تو اس وجہ سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی تمام تر ملٹری قوت کے ساتھ ڈیفینڈ کریں گے اور وہ بھی ہمیں اپنی قوت کے ساتھ ڈیفینڈ کریں گے، تو ان کے پاس ہے معاشی قوت، ہمارے پاس ہے فوجی قوت. تو یہ ان دونوں کا آپس میں جو معاہدہ ہے اس میں براہ راست تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی نیوکلیئر امبریلا بالکل آ جاتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو بیان ہے خواجہ آصف کا، یہ سگنل بھی ہے، ایک سیاسی سگنل بھی ہے اسرائیل کے لیے، جس کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس خطے میں سعودی عربیہ کو، قطر کو، دیگر ممالک کو وہیں سے تو خطرہ ہے کہ اسرائیل کے پاس چونکہ نیوکلیئر ویپنز ہے، کسی اور کو وہ بنانے نہیں دیتا مڈل ایسٹ میں. اور اسی وجہ سے پاکستان کی جسے کہنا چاہیے نمبر آ گیا ہے.
اور ایک نئے معاہدے، ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں اسلامک، میں کچھ انڈین اینالسٹ کو سن رہا تھا، وہ ایک بڑے مشہور میجر ہیں، ان کے کیا نام ہے، میجر آریہ، گورو آریہ۔ گورو آریہ، وہ کہہ رہے تھے اسلامک نیٹو بننے جا رہا ہے، 57 کنٹریز ہیں اور یہ اپنی مشترکہ اور اسلامک نیٹو بننے جا رہے ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ واقعی کوئی اسلامک نیٹو بننے جا رہا ہے؟ میرا نہیں خیال جی کوئی اسلامک نیٹو بننے جا رہا ہے سہروردی صاحب، یہ انڈیا میں تو صفے ماتم بچھی ہوئی ہے نا۔ دیکھیں بات یہ ہوئی ہے کہ بھارت ہم سے آبادی میں کتنا بڑا ہے، رقبے میں کتنا بڑا ہے، اس کی معاشی طاقت 10 گنا سے بھی کہیں زیادہ ہے، 4 ٹریلین وہ کہتے ہیں ان کی اکانومی ہے۔ اس سب کے باوجود پاکستان نے ان کو ٹف ٹائم دیا مئی میں، جو ہوا وہ ساری تاریخ سب کو معلوم ہے، ناظرین کو بھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت سے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے ان کو ٹف ٹائم دیا، بلکہ دنیا بھر نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ پاکستان کو لائٹلی لینا غلط پالیسی تھی۔ اب اور امریکہ نے بھی اس چیز کا احساس کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں جو بہتری آئی ہے، اور جس ڈگر پہ وہ چل نکلے اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ آپریشن سندور اور آپریشن بنیاد المرصوص تھا، کیونکہ وہاں نہیں سے تو آپ کو اسلامک نیٹو نہیں لگتا؟ نہیں، اسلامک نیٹو نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ابھی باقی یہ تو صرف وہ کہہ دو رہے ہیں ممالک۔ ملک لائن میں لگ گئے ہیں ہمارے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کرنے کے لیے، اتنی لمبی لائن ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس کے ساتھ کریں کس کے ساتھ نہ کریں، نہیں ایسی کوئی دیکھیں، صورتحال؟ نہیں ابھی کوئی صورتحال نہیں۔ دیکھیے اس میں بہت ساری، دیکھیے ایک تو یہ کہ سعودی عربیہ لیڈر ہے گلف ریاستوں کا، تو ظاہری بات ہے کہ انڈائریکٹلی جب آپ سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو اس میں قطر، یو اے ای اور جو بحرین اور دیگر ممالک جو کہ سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کے صلاح اور اس کے مشورے اور اس کی سپورٹ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے، تو انڈائریکٹلی تو وہ ساتھ آ ہی گئے ہیں۔ لیکن کیا اسلامک نیٹو بنے گا؟ اس میں بہت کباہتیں ہیں۔ اس میں مصر بھی ہے، مصر کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، یو اے ای کے اسرائیل سے تعلقات ہیں سفارتی، پھر جارڈن ٹھیک کے، ہے، جی سبھی کے ہیں، سوائے سعودی عربیہ کے نہیں ہیں، دیکھیں نا۔ دیکھیں جو پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں کے نہیں تھے۔ ان دونوں کے نہیں ہیں، اور ان دونوں کے جو پبلک اوپینین ہے، پبلک پریشر جو ہے، نہیں تو یہ جو ابراہیم اکارڈ ہوئے تھے، اور ٹرمپ نے کتنی بار کہا ہے سعودی عربیہ کو، اس سے پہلے بھی بائیڈن کے زمانے میں بھی یہ بات چیت چلتی رہی ہے در پردہ جو اطلاعات آئی ہیں، لیکن سعودی عربیہ میں بلکہ محمد بن سلمان نے تو ایک بار یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہم ایسا کوئی کام کریں گے تو ہماری عوام ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ ان کا یہ ریکارڈ پہ آپ ہے۔ امریکہ میں ہیں، امریکہ کی نبض بتائیں ہمیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی امریکہ کیا سوچ رہا ہے۔ دیکھیں امریکہ کے حوالے سے تو 2 3 باتیں ہیں نا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ امریکہ میں اپنا خود ہی جسے کہتے ہیں نا فساد اور پھڈا پڑا ہوا ہے۔ امریکہ کے اندر سخت قسم کی سیاسی اس وقت ہلچل موجود ہے، پولرائزیشن ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس کو مینیج کرنے میں مصروف ہے۔ پہلا تو ان کا ڈومیسٹک مسائل ہیں، اس میں معیشت بھی ہے، اس میں یہ ٹیرف لگانا، روز بدلنا، جو آپ کو یاد ہوگا جو عمران خان صاحب کی پالیسیاں ہوتی تھیں کہ روزانہ ایک اناؤنس کیا، اگلے دن یو ٹرن لے لیا۔ تو امریکہ میں بھی اس وقت ٹرمپ کا یہی صورتحال ہے۔ اور دوسری اس وقت امریکہ کے پاس بڑے بڑے مسائل ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یورپ کو مینیج کرنا، یوکرین کو مینیج کرنا، روس کو مینیج کرنا، کیونکہ وہ ایک ٹرمپ کا جو ہے پرائرٹی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنگ بندی کروائے یوکرین اور روس کے درمیان۔ نہیں پر روس رومی اس صاحب، جی یورپ تو ان کے لیے ایک لائبلٹی ہے، انہیں یورپ پہ پیسے خرچنے پڑتے ہیں، آپ بات سمجھیں۔ گلف جو ہے، سعودی عرب جو ہے، وہ سونے کے انڈے دینے والی مرغیاں ہیں، دیکھیں نا، سونے کی انڈا دینے والی۔ اچھا، اس ملاقات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس طرح نیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو لازم سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، والسلام، سی یو اینڈ نیکسٹ ویڈیو۔ امریکہ میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی امریکی جو آفیشل کوئی اس کے اوپر خاص رسپانس نہیں آیا، اور میری یہ ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ امریکہ کی جو ان کو یہ بتایا گیا ہوگا دونوں ممالک کی طرف سے، دونوں کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، سعودی عربیہ کے بھی اور پاکستان کے بھی۔ پاکستان کا تو دیکھیں اس حد تک مسئلہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے، اگر اس میں امریکہ کو وہ ناراض کرتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف اور دیگر
جو ہمارے پروگرام جس کی اب وجہ سے سعودی عرب کے بعد بھی IMF کی ضرورت ہے تو پھر تو کوئی دیکھیں گل نہ ہوئی. رومی صاحب نہیں تسی تو دل ہی توڑ دیتا ہے. نہیں میں دل نہیں توڑیا لیکن میری گل سنو نا آ، اجے اجے یہ نہیں پتا کہ سعودی عربیہ کنا سانو پیسہ دے گا تے وہ کس یار حساب 1.5 بلین تو دے دے گا IMF والا. 2 بلین تے انہوں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیتا ہے وہ دے بھی دیں گے ان کوئی مسئلہ نہیں سعودیز لیکن